قرآن و سنت کی نصوص، کتاب و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہری معنوں پر محمول کیا جائے گا جب تک کہ دلیل قطعی ظاہری معنوں سے نہ پھیر دے۔ نص کی جمع، نصوص جو ہے یہ نص کی جمع ہے، اور نص کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں، یعنی حدیث شریف کے اوریجنل الفاظ اور قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں ان کو نص کہتے ہیں، یہ حکم، ٹھیک ہے، اس کو نص بولا جاتا ہے، فقہائے کرام میں سے نص کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی قطعی دلیل نہ ہو تو ہم اس میں تعویلیں نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے یہاں یہ معنی نکلتا ہو سکتا ہے یہاں وہ معنی نکلتا ہو، نہیں، جو ظاہری معنی ظاہری طور پر پڑھنے پر سمجھ آ رہا ہے وہی معنی، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو ہے مثلا وہ آیات جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسم ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان کا ظاہری معنی ہرگز مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ نہ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم کہیں جگہ پہ وجہ اللہ کا کلمہ استعمال، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، تو چہرہ تو مراد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو چہرے سے اور جسم سے پاک ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہی احادیث کے اندر بھی اسی طرح وارد ہوا ہے بہت سارے مقامات پر، کہیں قدم، کہیں ہاتھ، کہیں اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ حالانکہ ان چیزوں سے پاک ہے، تو ان ظاہری معنی کو چھوڑ کر ایسے معنی اختیار کرنا جن کا دعویٰ اہل باطن ملحدین کرتے ہیں، اسلام سے گریز اور کفر کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ یعنی ظاہری معنی کو ہم چھوڑ کر کسی اور معنی کی طرف چلے جائیں گے تو پھر جو ہے یہ جس طرح ملحد لوگ کرتے ہیں تو یہ اسلام سے گریز اور کفر کے ساتھ وابستہ ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ ایسے یہ جو آیتیں میں نے بتائیں جن کا اندر اللہ تعالیٰ کے جسم اور جسمانیت کا تذکرہ ہے، تو یہاں حقیقی معنی مراد لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ باطنی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مراد لیا ہے باطنی طور پر، حقیقی طور پر وہ ایسے نہیں ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہماری، کیونکہ ہم جسم اور جسمانیت کو ہی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس لیے اس نے جسم اور جسمانیت کا ہی استعمال کیا، الفاظ کا استعمال کر کے ہمیں سمجھایا۔ یہ لوگ دراصل مکمل طور پر شریعت کی نفی کرنا چاہتے ہیں، اور جن امور کے بارے میں بداہتاً معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ بداہتاً یعنی کہ حقیقی طور پر ہر لحاظ سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں یہ بات، حکم اللہ کے نبی لے، بس کسی طریقے سے جان چھوٹے سے ہی اس پر سے، جس طرح کہ وہ شیعہ حضرات پوری آیت نہیں پڑھیں گے، آدھی آیت پڑھیں گے، لا تقربوا الصلاۃ، آیت لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارى، تو وہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو جی نماز کے بارے میں قرآن پاک میں آگے نماز کے نزدیک نہ جاؤ، چلو جی جہاں چھٹی، آگے پوری آیت نہیں پڑھی۔ مثلا قیامت کے دن کا اجسام کے اٹھائے جانے کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ صراحتاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس قیامت کا دن میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اگر اس کا انکار کرتے ہیں تو کفر ہے۔ جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا الزام لگائے کافر ہے، ٹھیک ہے جی، بدکاری کا الزام لگائے گا کافر ہے۔ ویسے اس زمانے میں یہ اصل میں انہوں نے اشارت دیا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، بدکاری کا الزام لگا تھا۔ ایک ہار والا واقعہ وہ شیعہ حضرات بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، یہاں میرا بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس مسئلے کی سمجھ آ جائے، یا ایسے ہی نہ بھاگتے بھاگتے ہم سبق پڑھتے جائیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے کچھ دیر کے لیے رکی، اور آپ کا ایک غلام تھا، خادم تھا، غلام تھا جو آپ کے ساتھ تھا، تو اسے بھی آپ نے روک لیا کہ میں اکیلی کس طرح جاؤں گی، قافلہ چلتا رہا، آپ جو ہے وہ وہاں قافلہ بلکہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، تو آپ رفع حاجت سے جب فارغ ہو کر آئیں کچھ دیر کے بعد آپ وہ جب رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئیں تو آپ کا ہار گم ہو گیا، آپ کے گلے میں ہار تھا سونے کا، تو وہ گم ہو گیا، تو آپ نے اپنی کچھ نوکرانیاں لیں اور اس خادم کو بھی ساتھ لیا،
اور انہیں روک لیا، قافلہ چلتا رہا، آپ نے فوراً انہیں کہا کہ جلدی جتنا جلدی ہو سکتا ڈھونڈو میرے ساتھ مل کر، اور اس ہار کو تلاش کرنے لگی یہاں تک کہ وہ ہار مل گیا اور ہار لے کر واپس قافلے میں شامل ہو گئی۔ اب اس دوران میں بہت سارے کچھ منافقین نے یہ شیطانی کی، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا۔ یہ سفر کے دوران کی بات تھی، یہ سفر میں تھی، تو الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا گیا، اور ان کے دیکھا دیکھی بہت سارے صحابہ نے بھی، بڑے بڑے نام ہیں ان میں نام ذکر نہیں کرنا چاہتا، تو مطلق اصل مسئلہ سمجھانا ضروری ہے، تو بڑے بڑے نامور صحابہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے، انہوں نے بھی کہا بات تو واقعی ایسے ہی ہوگی، وہ بس بھڑکانے والے تھے لوگ۔ اب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بات کی تو آقا کریم علیہ السلام نے آپ کو آپ کے گھر بھیج دیا، کیونکہ آپ کے اپنے گھر کی بات تھی۔ یہاں بھی اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو جی نبی کو علم غیب نہیں ہے، تو اگر علم غیب ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سچائی کی گواہی دے دیتے۔ شیعہ حضرات آپ پر تہمت لگاتے ہیں اس جگہ پر، دیکھو جی وہ بدکارہ تھی تو ایسے تھی ویسے تھی، بہت الٹے سیدھے بکواس کرتے رہتے ہیں وہ بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے انہیں گھر بھیج دیا۔ وجہ یہ ہے کہ علم غیب تو جانتے تو تھے، علم بھی تھا، اپنی بیوی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے کہ وہ ایسی نہیں ہے، لیکن صرف مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کے اپنے گھر کی بات تھی، گھر کی بات کے لیے گھر کی گواہی، گھر کا ہی گواہ جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا، اس لیے انتظار کیا کہ میری گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ معصوم ہستی اپنے گھر چلی گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، خاموشی سے چلے جایا کرتے تھے، لوگ ان پر طرح طرح کی طعنے کستے، گھر میں ان کی جوان بیٹی پر الزام لگ چکا ہے، اور وہ اللہ کے نبی کے گھر سے اپنے گھر میں آ چکی ہیں، اور سارا دن وہ اللہ کی بندی رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی، میرے مولا تو اب انصاف کر، میری عزت کے اوپر پیرا تو دے، میری گواہی تو دے، تو کوئی ایسا کرم فرما کہ میرے اوپر جو ہے میرے اوپر لگا یہ الزام ختم ہو جائے، جو میرے اوپر یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی روتی رہی۔ حضرت صدیق اکبر گھر آتے تو دلاسا دیتے رہے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے واضح الفاظ میں گواہی دے دی، اور تہمت کا انکار کر دیا گیا کہ وہ پاک ہے، تمہاری بیوی پاک ہے، مومنین کی مائیں ہیں، یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ یہ امہات المومنین ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، خبردار ان کے ساتھ کسی اور نے نکاح بھی کیا تو میرے نبی کے جانے کے بعد، اور کہا کہ خبردار کوئی ان کے بارے میں زبان بھی کھولے، ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچنا، یہ تمہاری مائیں ہیں، جس طرح تم اپنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچو گے کہ میں اپنی ماں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، اسی طرح جو ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے وقت 1000 مرتبہ سوچنا، اور پھر صرف ان کے لیے نہیں، ان کے صدقے تمام جو ہے امہات المومنین کو، امہات المومنین کا جو ہے وہ لقب ملا، ازواج النبی جو ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کو تمام کو امہات المومنین کا خطاب ملا، یہ ٹائٹل اللہ پاک نے عطا کیا، اور ایسا اعزاز عطا کیا کہ پورے فخر کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر آئیں۔ یہ وہ مقام ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اس قسم کا تقوی، اس قسم کی پرہیزگاری، اس قسم کی سچائی، اس قسم کی پاک دامنی جو ہے وہ عطا فرمائے، ہمیں بھی پاک باز بنائے کہ ہماری بھی گواہی دینے کے لیے قیامت کے دن اللہ پاک کی ذات خود ہماری گواہی دے کہ نہیں اسے چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو المختصر، یہ میں نے پورا واقعہ اس کے زمرے میں سنایا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کا الزام لگانا کفر ہے۔ اس کے بعد سب صحابہ نے توبہ کی،
اپنی غلطی اپنے خطا سے معافی مانگی، حتیٰ کہ جنہوں نے الزام لگائے تھے انہوں نے بھی پیغام بھیج کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ معافی منگوائی کہ جاؤ ہمارا پیغام ان کے رشتہ داروں کو کہتے جا کر ان کو پیغام دینا کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، وہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو شیعہ حضرات اب بھی اسی طرح کرتے ہیں، تو یہ اسی لیے یہاں لکھا ہے کہ ان پر الزام لگانا کفر ہے۔